MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو تہذیب، جو تمدن، جو کلچر رب العالمین نے ہمیں ایمان، تقوی اور حیا کا عطا کیا تھا، یہ مسلمان جو ہمیشہ رہبر بنے رہے، یہ مسلمان جو گائیڈ کرتے رہے، یہ مسلمان جو ہمیشہ دوسرے سماجی اور معاشرتی برائیوں کو روک تھام کے لیے کام کرتے رہے، وہ لوگ بھی اس میں دراصل زبردست دھوکہ کھائے، اور آج ہم پر بھی یہ سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ اس حد تک برباد کر کے چھوڑے کہ گھر کی ملکہ جو تھی، گھر کے اعتبار سے بنانے اور سنوارنے والی جو تھی، اس کو نکال کر بازار میں لا پٹکا، اور اس کو دوہری ذمہ داریوں سے انہوں نے اس کو کیا کیا ہے، بوجھ سے لادا ہے، اس حیثیت سے کہ باہر آفس کا کام بھی کرو اور اندر گھر کا کام بھی کرو۔ اس حیثیت سے اگر نہیں کرنا ہے تو ڈے کیئر میں جاؤ، بچوں کو ڈالو، اور وہاں سے وہ ڈاکو بن کے پیدا ہوتے ہیں۔ نہ ماں کی خدمت کا انہیں معلوم ہے، نہ ماں کا احترام انہیں معلوم ہے۔ بڑے سوچ سمجھ کے کہتا ہوں کہ اصل میں مغربی تہذیب کہنا نہیں ہے، اصل میں اس کو صحیح نام کوئی دینا ہے تو وہ کتا تہذیب ہے۔ ہاں، حقیقت ہے، کتا اور مغربی تہذیب کے کئی مماثلات ہیں، کئی متشابہ چیزیں جو کتے میں بھی ہیں، مغربی تہذیب میں بھی ہیں۔ اسی واسطے آپ دیکھتے ہیں اولاد کو اتنی محبت سے نہیں پالتے مغربی کلچر میں جتنا کتوں کو پالتے ہیں۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں،
لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو معاشرہ تشکیل دیا، اس کی بنیاد تقوی، ایمان، حیا، یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جس پر رکھا گیا۔ اس معاشرے کے اندر سب سے زیادہ اہمیت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تھی، اور اللہ رب العالمین ان کے لیے طرح طرح کے انعامات کا ذکر قرآن مجید میں کرتا ہے۔ تقوی کے بعد سب سے اہم ترین مضمون جو بار بار دہرایا گیا ہے معاشرے کے لیے ایمان ہے، اسلام ہے۔ خطاب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایک کم 90 دفعہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ ایمان کے حوالے سے گفتگو ہے تو تمام تر احکامات جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب انسان کی اچھائی کے لیے دیے گئے ہیں، اور ان تمام احکامات کا خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتا ہے کہ لوگوں ایمان والوں سے ہمیں خطاب ہے۔ پورے قرآن میں ایک ہی جگہ ہے جہاں یا ایھا الذین کفروا آیا ہے، اور یا اہل الکتاب اور اسی طرح دوسرے مخاطبین بہت کم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب بہت زیادہ ہے۔ تیسری جو چیز سب سے زیادہ معاشرے کے لیے اہمیت دی گئی وہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو بار بار کہا وہ حیا ہے۔ حیا، ایسے ایسے احکامات حیا کے لیے دیے گئے جس کا تصور بھی ہم دراصل مغربی معاشرے میں نہیں کر سکتے۔ یہ تین باتیں ذہن میں رکھیے، آگے میرا مضمون اسی پر منطبق ہوگا۔ حیا، ایمان، تقوی، یہ ہے مسلم معاشرے کی بنیاد، سوسائٹی کی بنیاد، جس پر رب العالمین نے اپنے حبیب کو حکم دیا اور اسی پر یہ معاشرہ قائم ہوا، اور اس معاشرے کے اثرات بہت جلد پوری دنیا پر ہوئے، اور صرف 30 سالہ دور حکومت کے اندر خلفائے راشدین کا اگر ملا لیا جائے تو مغرب کیا ہے، مشرق کیا ہے، ادھر ادھر کی نہ بات کر، ادھر ادھر کی نہ بات کر، اصل مسئلہ پوری دنیا کی بات کر تو معلوم ہوتا ہے کہ پوری دنیا پر یہ اخلاق ثبت ہو گئے۔ تمام جتنی بھی ان کی اپنی اپنی سوسائٹی معاشرہ تھا گم ہو کے رہ گئے۔ ایک ایرانی معاشرہ تھا، آپ دیکھیں تاریخ پڑھ جائیں، معاشرتی اعتبار سے، معاشرہ اور سوسائٹی کہنے کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں اگر کلچر کے اعتبار سے بڑے بڑے کلچر لیے جائیں تو ایک ایرانی تھا، ایک رومی تھا، اور یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایشیائی تھا، ہندوستانی تھا۔ ان تمام معاشروں کے اندر جو تبدیلیاں اسلام نے پیدا کی وہ اس حد تک تھی کہ ان کے معاشرے گم ہو کے رہ گئے، اور ان کے معاشرے کو مٹنے میں دیر نہیں لگی۔ بالکل وہی آیت جس آیت میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا تو باطل چلا گیا۔ باطل تو جانے ہی کے لیے ہے، تو اصل جیسے ہی اس معاشرے کی کرنیں پڑی ہیں تو یاد رکھیے کہ تمام اندھیریاں مٹ گئی، تمام معاشرے مٹ گئے، تمام سماجی طور پر بندھن ختم ہو گئے، ایک اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہر جگہ پھیل گئے۔ مصری تہذیب قدیم ترین تہذیب مٹ کے رہ گئی، ہندوستانی تہذیب قدیم ترین تھی مٹ کے رہ گئی، اسی طرح ایرانی تہذیب، ساسانی تہذیب سب سے زیادہ قدیم ترین تھی مٹ کے رہ گئی، اور اسی
اسی طرح یاد رکھو رومی تہذیب اپنے آپ میں سمٹتی یہاں تک کہ صرف اور صرف استنبول کے اندر قسطنطنیہ جسے کہتے ہیں اس کے اندر ہو کے رہ گئی، اور وہ بھی 1200 کے اندر فتح ہو گیا، تو کوئی تہذیب باقی نہ رہی، اور اکیلے اس تہذیب نے اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے 600 سال حکومت کی ہے۔ اگر صرف بنو امیہ کا لگا لیا جائے، اگر آپ آل عثمان کا بھی لگا لیں، ترکوں کا بھی لگا لیں، تو پھر ایک 600 سال اس میں داخل کر لیجئے کہ 1200 سال تک اس تہذیب نے پوری دنیا سے لوہا منوایا، اور جب تک یہ تہذیب قائم رہی پوری دنیا کے لیے نعمت رہی، فائدہ رہا، ہر طرف امن و امان رہا، حیا رہی، ہر قسم کی آزادی مسلمانوں کو نہیں بلکہ بنی نوع انسانیت کے لیے تھی۔ جہاں عدل تھا وہیں وقار تھا، اسی کے ساتھ عزت تھی، اسی کے ساتھ امن تھا، اسی کے ساتھ مالداری تھی، حتیٰ کہ مال لے کے نکلنے والا مایوس ہو کے گھر واپس پلٹ جاتا تھا، لینے والا کوئی نہیں تھا۔ بہت بہترین دور گزرا ہے۔ ان تمام کے بعد ایک اور تہذیب دنیا میں آ لیا، وہ تہذیب ہے تہذیب ویسٹرن کلچر، یعنی مغربی تہذیب، جس کا مجھے آج کچھ وضاحتی بیان دینا ہے، جس کے لیے میں نے ٹاپک باندھا ہے مغربی تہذیب ایک میٹھا زہر ہے جو کہ پوری اب کی دنیا پر چھائی ہوئی ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ دنیا پہ چھائی ہوئی ہے یا نہیں اس کا نہیں ہے، افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو تہذیب، جو تمدن، جو کلچر رب العالمین نے ہمیں ایمان، تقوی اور حیا کا عطا کیا تھا، یہ مسلمان جو ہمیشہ رہبر بنے رہے، یہ مسلمان جو ہمیشہ گائیڈ کرتے رہے، یہ مسلمان جو ہمیشہ دوسرے سماجی اور معاشرتی برائیوں کو روک تھام کے لیے کام کرتے رہے، وہ لوگ بھی اس میں دراصل زبردست دھوکہ کھائے، اور آج ہم پر بھی یہ سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ یہ معاشرہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ نجات کا ضامن ہے، یہ معاشرہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ترقی کا ضامن ہے، یہ معاشرہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لحاظ سے سب سے بہتر ہے، دنیا کمانے کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، دنیا بنانے کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ ذرا سا گہرائی میں جا کے دیکھیں ویسٹرن کلچر، جہاں آج سے 400 سال پہلے تک کوئی نام نہیں تھا، کوئی نشان نہیں تھا، کوئی پہچاننے والا نہیں تھا، مغربی اقوام کی ظلمت اور اندھیریاں اس حد تک بڑھی ہوئی تھی، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی الگ ان کا قبائلی خدا تھا جس کے لیے وہ لڑ جھگڑتے رہتے تھے، حتیٰ کہ جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں خانہ بدوش لوگ، ان سے بھی بدتر حالت تھی ان لوگوں کی، اور کہتے ہیں کہ اگر ان کی گلیوں میں چلے جائیں گے تو آپ کے گھٹنوں تک یا آپ کی پنڈلیوں تک دلدل ہوتے تھے اور کیچڑ ہوتے تھے، بدبو سے ایسا معاملہ ہوتا، ماحول ہوتا کہ انسان وہاں سانس لینا دشوار ہو جاتا۔ اس حیثیت سے وہاں پر کوئی چیز تمدن کی نہیں تھی، تہذیب کی نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ پلٹا کھائے، 400 سالہ مدت ہے پوری۔ اگر ہم دیکھیں گے مغربی جو کچھ بھی یہاں سے یلغاریں ہوئی ہیں، تہذیبیں اٹھی ہیں جو پوری دنیا پر چھائی ہیں، یہ صرف 400 سال کے اندر ہوا ہے۔ 400 سال کے اندر انہوں نے وہی نعرے جو اصل میں مسلمانوں کے تھے لگایا، اور اس طرح انہوں نے لوگوں کو کور کرنا شروع کیا۔ دراصل نعرے تو تھے اسلامی، لیکن یاد رکھیے انہوں نے اس کی روح کو برقرار نہ رکھا، اور اس کو دراصل صرف اور صرف بتانے کے لیے باہر کا جو خول تھا بڑا خوبصورت خول بنایا، اندرونی طور پر کچھ نہیں تھا، اور امت کے اندر یہ ہمارے زہر کی طرح پیوستہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ آج ہمیں یہ میٹھا زہر اس حد تک سر چڑھ کے بول رہا ہے کہ ہماری تہذیبیں ختم ہو کے کئی سال ہو گئے، صدی ہو گیا ہے، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہم مغربی تہذیب کے دل دادا اپنے دلوں کے اندر، اپنی معاشرت، اپنے اٹھک بیٹھک میں ہم پورے کے پورے ڈوب چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا
حجۃ الوداع کا موقع، ایک ایک مثالیں دے رہا ہوں اور ساتھ میں آپ کو کمپیئر کر کے بتا رہا ہوں۔ عقل ہے، بات سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ دھیان اگر یہاں رکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ میٹھا زہر ہمارے اندر کس طرح پیوست ہے، اور آج ہم کیوں مغربی تہذیب کی اندھی تقلید کرتے ہیں، کیوں ہمارا اٹھک بیٹھک تک، ہمارا اٹھان تک، ہمارا کھانا پینا چلنا پھرنا بات چیت تک تبدیل ہو چکا ہے، اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہے کہ ہم تبدیل ہو گئے ہیں۔ یہی حالت رہی کہ یاد رکھو پھر تو آپ کو اسلام میں بھی نقص نکلے گا، اور نکلا خود بہت سے مسلمانوں نے اسلام کو بھی ناقص قرار دیا مغربی تہذیب کے مقابلے میں۔ یہی یہ مرحلہ ہے جس واسطے سب تہذیبیں بدل کر انہی کا بول، انہی کا طوطی بول رہا ہے، اور حجاب کا آج کا مسئلہ بھی اصل میں اسی تناظر میں اٹھا ہوا ہے۔ ورنہ تو یاد رکھو حجاب پردے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، نقاب کا مسئلہ تو الگ ہے، لیکن حجاب کا مسئلہ تو الگ نہیں ہے۔ حجاب تو ایک پردہ ہے، اور پردہ ہر قوم کی باعزت عورت کرتی ہے، خواہ وہ کوئی بھی مذہب کی ہو۔ ہندوستان کے اندر بھی یہ کلچر تھا، پردہ تو ہر کوئی کرتا ہے، اپنے آپ کو چھپانا ہر عورت کا کیا ہے، اپنی عزت کے اعتبار سے اس کے واسطے وہ باعزت طریقہ ہے، اور ہر آدمی بھی کیا ہے، ہر عورت بھی کی ہے۔ اس واسطے کہیں ہندوستانی قوم کے اگینسٹ میں، ہندوستان کی قوم کے مخالفت میں حجاب کا مسئلہ نہیں اٹھا۔ یہ ویسٹرن کلچر کے حد درجہ تعظیم اور اس تمدن کو اپنانے کی وجہ سے آج دراصل مخالفت ہو رہی ہے، ورنہ تو ہندوستان کی عورت پرانے زمانے کی نہیں، ابھی 50 سال پہلے جاؤ، وہ بھی گھونگھٹ اوڑھ کے ہی نکلا کرتی تھی، وہ بھی سرپوں سے اوپر ہو کر اپنے پلو کو ڈال لیا کرتی تھی۔ یہی تہذیب ہندوستان کی بھی تھی۔ آپ آزادی کے مواقع کے فوٹوز اٹھا کے دیکھ لیجئے، مغربی تہذیب کا کوئی وہاں پر لباس نظر نہیں آئے گا، حتیٰ کہ کچھ انگریز قوم جب آ کے بس گئے، ان کے واسرائے اور ان کی بیویاں آ کے بس گئی، تب بھی دراصل انہوں نے تو لباس اختیار کیا، لیکن ان کا دیکھا دیکھی ہندوستانی قوم نے نہیں کیا تھا۔ اندرا گاندھی وہ بھی دراصل یہاں کی ہی کلچر کی آپ کو دکھائی دیں گی۔ اسی طرح بہت سے بڑے اہم ترین عہدوں پر فائز رہنے والے اب بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان کا ویسٹرن کلچر کا لباس نہیں ہے۔ یہ دراصل پورا کا پورا معاملہ ہے ہمارے ذہنی طور پر انگریزوں کے غلام بننے کا۔ اس حیثیت سے آپ سمجھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا آپ کو سب سے بہترین تہذیب اور تمدن دینے کا، جو اعلان کیا تھا اللہ کے رسول نے، اعلان کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم سب تمہارے زیر نگین آ جائے گا۔ یہی حال ہوا۔ میں ایک ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کیا۔ اعلان کیا تھا؟ وہی اعلان جو قرآن کے اندر بھی سورہ حجرات میں فرمایا، یا ایھا الناس، لوگو سنو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، دیکھو تمہیں میں نے پیدا کیا ہے، تمہاری نسل کیسے چلی، تمہاری نسل کی ابتدا کیسے ہوئی، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد ایک عورت سے تم کو پیدا کیا، پھر وجعلناکم شعوبا، پھر تم کیا ہے قبائل میں بانٹا، تمہارے اندر گروہ ہوئے، کیوں ہوئے؟ قبائل لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اس واسطے نہیں کہ کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کوئی فلاں کوئی کیا ہے ہاتھ سے نکلا، کوئی گردن سے نکلا، کوئی برہمن ہے، کوئی شودر ہے، نہ، کوئی تقسیم نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی مقدس ہے، اللہ کے ہاں مرتبے والا ہے، وہ کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ دیکھو سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مکرم وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ بس یہی مسئلہ ہے، اس کے علاوہ کسی پر کسی کو کوئی ترجیح نہیں۔ لا فضل لعربی ولا لعجمی ولا لاسود ولا لاحمر الا بالتقوی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ کوئی فضیلت نہیں ہے کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی
کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تم سب آدم اور حوا کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ یہ فلسفہ تھا سب سے اہم ترین فلسفہ، جو صرف زبانوں میں نہیں رہ گیا تھا، جہاں اعلان ہوا وہیں پر اس کو نافذ کر کے بھی دکھلایا۔ معاشرے کے اندر کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی سید ہونے کے اعتبار سے، کوئی صدیقی ہونے کے اعتبار سے، کوئی فلاں ہونے کے اعتبار سے، کوئی افغانی ہونے کے اعتبار سے، ہرگز کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، تم میں سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تو یہ معاملہ اصل میں تھا کہ ہم نے تفریقے میں اپنے آپ کو فضیلت والا سمجھ لیا، اصل معاملہ تو صرف مسلمان کو دیکھنا تھا، فضیلت کوئی چیز نہیں تھی۔ فضیلت ہو تو تقوی پر رب العالمین نے اعلان کیا، اور اس کو صرف فلسفہ پڑھائی کے لیے کتابوں میں تحریر کرنے والا مضمون نہیں تھا میرے بھائیو، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کر کے بتلایا۔ حضرت بلال جیسی شخصیت جو کہ معاشرے کے سب سے کمزور اور کم ترین قبیلے، غلام قبیلے کے تھے، اور جن کی شکل و صورت کالا کلوٹا ایک حبشی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اتنا معزز ہے کہ اللہ کے رسول حجۃ الوداع کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر کہتے ہیں کہ بلال کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھو اور وہاں سے اذان دو۔ ہاں دشمنان اسلام نے دیکھا کہ ایک حبشی غلام کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑے ہوتا ہے، تو بعض کہنے والے یہاں تک کہہ گئے کہ اگر یہ منظر ابو لہب ابو جہل دیکھتے تو اسی وقت مر جاتے۔ ان کی غیرت، ان کی قومی حمیت، ان کی عصبیت، اس حیثیت سے وہ اپنے آپ کو فضیلت والا سمجھتے تھے۔ لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو سب سے پہلے مساوات دی، سب ایک برابر ہو۔ حبشی غلام بھی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا، تقوی والا ہوگا تو کعبۃ اللہ کی چھت پر اذان دے گا، اور ابو بکر و عمر جو کہ بہت معزز قبیلے کے ہیں، قریش سے ہیں، ہونے کے باوجود بھی کھڑے ہوں گے اور خاموش کھڑے ہوں گے۔ حضرت عمر اپنے دور خلافت میں کبھی کبھی حضرت بلال کو پکارنا ہوتا تو کہتے کہ سیدنا سیدنا، ہمارے سردار آئے ہوئے ہیں، ہمارے سردار آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے الگ سے جگہ دو، فوری طور پر ان کا استقبال کرو، ان کو بلاؤ۔ کون؟ بلال حبشی ہیں، جو معاشرے میں سب سے کمزور ترین طبقہ تھا۔ اسی آزادی کا نعرہ 400 سال پہلے مغربی تہذیب نے بھی لگایا، اور اس نعرے میں ہم سب بہہ گئے۔ بڑی آزادی ملتی ہے، وہاں پر قانون چلتا۔ آج بھی بہت سے لوگ کیا ہیں، ایک ایک گھنٹہ اس کی مداح میں تقریریں کرتے ہیں۔ جو لوگ وہاں سے متاثر ہیں، جن لوگوں کو صرف ایک آنکھ استعمال کرنا آتا ہے، 2 آنکھ اللہ نے دیے ہیں، بدی بھی دیکھو اچھائی بھی دیکھو، لیکن جو صرف اور صرف بدی دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا کیا جائے کہ وہ آج بھی قانون کی بڑی راگ الپتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں کلچر بہت اچھا، یورپین کنٹریز میں یوں ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ تہذیب کی نقالی دیکھو، اور زہر کس طرح ہمیں اندر پیوست کیا جا رہا ہے۔ دیکھو یہی نعرہ تہذیب مغرب نے بھی لگایا کہ ہم آزادی دیتے ہیں، اور آزادی کے نام پر آزادی نہیں دی، آزادی کے نام پر دی تو کیا دی؟ بے حیائی دی، اور ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ اسلام نے آزادی کے نام پر آزادی دی، بے حیائی نہیں دی۔ دونوں کا میں ڈیفرنس بتلا رہا ہوں۔ دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آزادی دی، آزادی کے اس لحاظ سے بلال حبشی کو کعبۃ اللہ کے چھت پہ کیا ہے، کھڑے ہو کے اذان دینے کا کہا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آزادی کے نام پر عورتوں کو گھر سے نہیں نکالا، بلکہ ان کی تہذیب و تمدن کے لحاظ سے انہیں ترقی کے نام پر محفل کی شمع نہیں بنائی، بلکہ گھروں کی ملکہ بنائی، اور انہیں حجاب
اور نقاب اور انہیں سطر کے ایسے سبق پڑھوائے کہ یاد رکھو اس سے پہلے نہ کبھی انسانیت اتنی باعزت ہوئی، نہ قیامت تک کوئی ایسا معاشرہ بن سکتا ہے۔ اس کے بالمقابل یہی تہذیب آزادی کا نعرہ لگائی، لیکن یاد رکھو جیسے ہی آزادی کا نعرہ قبول کیا، اس نے سب سے پہلے بے حیائی کا دروازہ کھولا اور اس کے ساتھ ساتھ عورت کو گھر سے نکال کر اس حد تک مارکیٹ کی زینت بنائی کہ یاد رکھو مردوں کا انر ویئر کا اگر ایڈ ہو تبھی بھی وہاں پر عورت کو لازمی لایا جاتا ہے۔ اس حد تک مارکیٹنگ کے لحاظ سے عورت کو استعمال کیا گیا کہ اسے ننگا کر کے چھوڑ دیا گیا، اس کی کوئی عزت نہ رہی، اس کی کوئی تمدن اور اخلاق نہ رہے، یہاں تک کہ محارم کے اندر بھی زنا کا بالکل عام رواج ہے۔ امریکہ کے کلچر کے اندر کوئی روکنے والا ٹوکنے والا نہیں ہے۔ جو عزت ماؤں کی تھی اس ماؤں کی عزت کو ملیا میٹ کر دیا گیا، جو بہنوں کی تقدس اور بھائیوں کا رشتہ تھا اس رشتے کو پامال کر دیا گیا۔ آج اپنے سگے بھائی کی للچائی ہوئی نظروں سے ویسٹرن کلچر کے اندر عورت محفوظ نہیں ہے، بہن محفوظ نہیں ہے، اپنے ہی سگے بھائی کی للچائی ہوس بھری نظروں کے مقابلے میں اس کی بہن گھروں کے اندر محفوظ نہیں ہے، اپنے ہی رشتہ داروں کے اندر، محارم رشتہ داروں کے اندر ایک دوسرے کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، اور اپنے ہی آفس کا انوائرمنٹ اس حد تک خراب ہو چکا ہے کہ کسی کی سیکریٹری بننا اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے جنسی رشتہ قائم ہو چکا ہے۔ اس حد تک برباد کر کے چھوڑے کہ گھر کی ملکہ جو تھی، گھر کے اعتبار سے بنانے اور سنوارنے والی جو تھی، اس کو نکال کر بازار میں لا پٹکا اور اس کو دوہری ذمہ داریوں سے انہوں نے اس کو کیا کیا ہے، بوجھ سے لادا ہے، اس حیثیت سے کہ باہر آفس کا کام بھی کرو اور اندر گھر کا کام بھی کرو۔ اس حیثیت سے اگر نہیں کرنا ہے تو ڈے کیئر میں جاؤ، بچوں کو ڈالو اور وہاں سے وہ ڈاکو بن کے پیدا ہوتے ہیں۔ نہ ماں کی خدمت کا انہیں معلوم ہے، نہ ماں کا احترام انہیں معلوم ہے، نہ ماں نے اپنے بچوں کے لیے کچھ قربانیاں دی ہیں، نہ باپ نے اپنے بچوں کے لیے کچھ کیا ہے۔ 18 سال کا ہو گیا، بس وہاں سے تعلق ختم، وہ الگ یہ الگ، تو تیری مرضی کی زندگی گزار، میں میری مرضی کی زندگی گزارتا ہوں۔ حتیٰ کہ پھل کیا ملا، آخری میں بچے جب جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہے، انہیں ہاتھ پکڑ کے لے جانے والا کوئی نہیں ہے، انہیں ایک پیالی پانی پلانے والا، ایک چائے کا کپ پلانے والا کوئی نہیں ہے۔ اب سوسائٹی نے سوچا، معاشرے نے سوچا کہ یہ بیچارے ماں باپ جو کہ بچپن میں اپنے بچوں کو پالا لیکن آج ان کے بچے انہوں دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آخر کار اولڈ ایج ہوم کا تصور آیا اور اولڈ ایج ہوم بنائے گئے کہ لاؤ اپنے ماں باپ کو لا پھینکو اور کچھ سنچک سکے اس کے حوالے کر دو، ہم خود دیکھ لیں گے۔ یہاں تک کہ وہ تصور اتنا آگے بڑھا کہ مرتا ہے اور فون کر کے کوئی پوچھتا نہیں ہے، یہاں تک کہ اطلاع دی جاتی ہے سگے بیٹوں کو، سگی اولاد کو کہ تمہارے ماں باپ مرے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ دفنانے کے لیے خرچ کتنا ہوگا، خرچ دے دیتا ہوں، دفنا دو، آنے کے لیے مجھے وقت نہیں ہے۔ تو یہ اولڈ ایج ہوم کا تصور، بتاؤ اس آزادی کے ساتھ آپ کو رہنا ہے یا وہ آزادی چاہیے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی تو دی لیکن ساتھ میں ماں باپ کا حق اتنا بتایا کہ کسی تہذیب و تمدن کے اندر وہ چیز ہمیں نہیں ملتی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت میں جنت بتائی، اور پورے 1200 سال ہم نے اس خلافت اور اس سماج اور اس معاشرے میں زندگی گزاری، ہم نے پوری تاریخ میں کوئی ایک اولڈ ایج ہوم نہیں دیکھا۔ بتاؤ تاریخ اسلام کے اندر کوئی اولڈ ایج ہوم ہے؟ 1200 سالہ تحریک میں کہیں ہے؟ لیکن آج کی یہ پیداوار، یہ آزادی کا نام، اچھا پھر دوہری پالیسی دیکھو، ڈبل سٹینڈرڈ دیکھو، آزادی کے نام پر فحاشی و عریانی میں تن پہ کوئی کپڑا بھی ہو، بالکل ننگی باہر نکل کے آ جائے،
کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی غلطی نہیں ہوتی، لیکن اسی کے بالمقابل آزادی کے نام پر کوئی عورت حجاب اور اسکارف پہن کے نکلتی ہے تو چالان پڑتا ہے۔ کون سی آزادی؟ کیوں ڈبل اسٹینڈرڈ؟ کیوں دوہری پالیسی؟ جب آزادی کے نام پر بے حیا عورتیں بالکل ایسے ہی نکل کے آ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہی آزادی کے نام پر کوئی اپنا لباس، اپنے من پسند لباس کو پہن کے آتی ہے تو حجاب اور اسکارف پر پھر پابندی کیوں ہے؟ یہ میٹھا زہر ہمیں دکھتا نہیں ہے، لیکن یہاں بالکل ڈبل اسٹینڈرڈ گیم کھیلا جا رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ مغربی تہذیب بہت اچھی ہے، بہت قانون کو پرواہ کرتی ہے، فلاں نفاستیں۔ میں نے آج سے بہت پہلے کسی کی زبان سے سنا تھا، ہنسی آتی ہے ابھی بھی، کہ مغربی کلچر میں ان کے ٹوائلٹ بھی اتنے پاک ہوتے ہیں کہ کھانا ڈال کے کھا سکتے۔ بھائی ایک آدمی مدح میں کہہ رہا تھا، ہاں کھا لے، تجھے پسند ہے تو وہیں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس ٹوائلٹ کی مدح میں تم کہتے ہو کہ اتنی صفائی کے کھانا ڈال کے کھا سکتے ہو، لیکن بے حیائی کے اڈوں میں اس حد تک گری ہوئی ہے کہ ان کے ٹوائلٹ استعمال ٹوائلٹ کے لیے نہیں ہوتے بلکہ جنسی بے راہ روی کے لیے ہوتے ہیں، عام شاہراہوں پر نہیں بلکہ پبلک ٹوائلٹوں کے اندر بھی ان کی جنسی بے راہ روی نہیں رکتی۔ تو یاد رکھو، یہ صفائی ہے یا گندگی ہے، دیکھنے والی آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ تمہیں دراصل وہ چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے، صرف ایک آنکھ سے دیکھتے ہو۔ بسس کے اندر، ٹرین کے اندر، اسی طرح کیا ہے پبلک ٹرانسپورٹ جو ہیں ان کے اندر عام بے حیائی ہے، عام طور پر زنا ہوتا ہے اور کسی کو اسے روکنے کی مجال نہیں، اگر کوئی روکا تو الٹا اس پر چالان پڑتا ہے کہ تو نے اس کو روکا کیوں۔ یہ حالت گندگی نہیں ہے، صفائی صرف اسی کا نام ہے کہ کیا ہے وہاں صابن سے دھو دیا جائے۔ صفائی تو قلب کا نام ہے، اور قلب کے اندر کی صفائی تو حیا ہے، اور حیا تو سب سے اہم ترین چیز ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہیں کیا ہے حیا نہ ہو تو پھر جو چاہے کرو۔ اس تہذیب کو ہم اس نظر سے تو نہیں دیکھتے، صرف ایک طرح کی ہم نے کیا ہے آنکھ بنائی ہوئی ہے، اور پوری دنیا اسی کے پیچھے جا رہی ہے۔ محاسن اسلام کے طور پر ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے جو معاشرہ، جو پاکیزگیاں دی ہیں، اس کو اٹھا کر بولنے والا ہر مسلمان اگر بن جائے نا تو یاد رکھیے بہت سوں کو ہدایت بھی مل جائے گی اور ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مغربی کلچر کی یہ اندھادھن جو ہماری تقلید ہے اس کو ہم روک سکیں گے، لیکن ہم خود سمجھتے ہیں جو مکمل اسلام کے پیروی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اپنے دل میں کچھ چور سے بن جاتے ہیں کہ پتہ نہیں آج کے معاشرے کے مقابلے میں لوگ کیا کہیں گے، فلاں مسئلے میں لوگ کیا کہیں گے۔ ہم تو کیا ہے اسلام کے پیروکار ہیں، لوگ مذاق نہیں اڑائیں گے۔ کسی پکنک کو نکل جائیے، کسی مال میں نکل جائیے، وہاں پر دیکھیے نماز کا وقت آ جائے، صرف اس واسطے نماز نہیں پڑھتے، سہولت مل بھی جائے تو اس واسطے نماز نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہاں تو شاپنگ کے لیے آتے ہیں، اگر یہاں پر بھی نماز شروع کر دیں گے تو لوگ کیا کہیں۔ کسی فنکشن میں جاتے ہوئے ہمارے حالات دیکھیے کہ وہاں تو بہت بڑے بڑے لوگ آئیں گے، ایسے بڑے لوگوں میں ہم جائیں گے اور ہماری بیوی حجاب میں رہے گی، لوگ کیا کہیں گے۔ اچھے اچھے نصف ساق پہننے والے مسجد میں آنے والے، آدھی پنڈلی تک پہننے والے، لمبی داڑھیوں والے بھی اگر کوئی فنکشن میں جاتے ہیں اور وہاں کا ماحول ویسٹرن زدہ ہے، زیادہ تر بڑے بڑے منسٹر لوگ آئے ہوئے ہیں تو وہ اپنا پورا پینچا کھول کے اتنا چھوڑ لیتا کہ پوری کیا ہے روڈ کیا ہے آپ صفائی کرتے جائیں، صرف اس واسطے کہ لوگ کیا کہیں گے، آدھی پنڈلی کا پہن کے گئے۔ ہاں میں ہمیشہ تو ٹخنے کے اوپر پہنتا ہوں مولوی صاحب، لیکن وہ محفل میں جانا دراصل ٹخنے کے اوپر پہن کے مذاق اڑائیں گے۔ اپنی تہذیب، اپنا کلچر اپناتے ہوئے خواہ وہ دلی طور پر آپ کو معلوم بھی ہے کہ وہ صحیح ہے، پھر بھی تم اپناتے ہوئے اپنے آپ میں چور بن جاتے ہو، اپنے آپ کو کیا ہے دیوانہ سمجھتے ہو، کمتر سمجھتے ہو۔ وجہ اس کی صرف اور صرف یہی ہے کہ مغربی تہذیب کی جو دھاگ ہے، مغربی تہذیب کا جو اٹھان ہے، جو رعب ہے، یہ رعب ہمارے دلوں پر بیٹھا ہوا ہے کہ یہ کلچر جو ہے یہ تو
کہاں چاہے دندناتے جائے گا، جیسے چاہے جائے گا، اس کو پوچھنے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، جیسے چاہے وہ پینٹ پہنے، جیسے چاہے وہ کپڑے پہنے، ایسے ایسے کپڑے پہن کے آتے ہیں کہ آپ نظریں نہ جھکا لیں تو آپ کے ایمان کو خطرہ ہوگا۔ کہاں پر؟ پبلک پلیسز پر اس طرح کے کپڑے پہن کر آنے میں انہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم ساتر لباس پہن کے جائیں، ہم اچھے کپڑے اسلامی لباس پہن کے جائیں، ہم اچھی طور پر کیا ہے اسلامی طریقے سے بال رکھیں، ہم اچھے طور پر اسلامی طریقے سے ہمارا اٹھان، ہمارا فیشن رکھیں، تو ہمیں دراصل معیوب لگتا ہے، ہم اپنے آپ میں چور بن جاتے ہیں کہ ارے ابا کیسے پہن کے جائیں گے جی ان کے سامنے۔ ابا پہننے والا بھی نکال کے قمیص پہن کے جاتا ہے کہ نا 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 نا، قمیص پہننے والا بھی جا کے انشٹ کر کے جاتا ہے، وہی انشٹ کر کے عام حالات میں نہیں آتا، بڑا اللہ والا بنتا ہے کہ ہمیں تو کیا ہے بھائی انشٹ سے بڑی نفرت ہے، لیکن جب ان کا ماحول بنتا ہے، اس ماحول میں ٹائی لگانا اس کو معیوب نظر نہیں آتا، اس ماحول میں انشٹ کرنا اس کو معیوب نظر نہیں آتا۔ حالانکہ پہننا جائز ہے نہیں جائز ہے کہ فتوے پہ میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، وہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے، وہ علماء سے پوچھ لو۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں آپ کو یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں کہ اپنے ذہنوں میں ٹٹول کے دیکھو، کیا تم ابھی بھی غلام نہیں ہو؟ کیا تم ابھی بھی انگریزی تہذیب کو اپنائے ہوئے نہیں ہو؟ کیا تم ابھی بھی انگریزی تہذیب کو ترقی کا ضامن زینہ نہیں سمجھتے ہو؟ اگر سمجھتے ہو تو یاد رکھو یہ دراصل تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے، یہ میٹھا زہر ہے جو جسموں کے اندر اس نے پیوست کیا، جو کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم جس تہذیب کے دعوے دار ہیں، ہم جس تہذیب کے پیروکار ہیں، ہم جس معاشرے کے اندر ہیں، ہمیں جس نے تہذیب معاشرہ تشکیل دیا، ہمیں اپنے آپ پہ فخر ہے، ہمیں اپنے آپ پر سب سے بہترین ہیں، یہ ہونے کر ہمیں فخر ہے اور ہمیں کسی سے کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ یہ بتلانا ہو تو یاد رکھو تمہارے لباس میں وہ نظر آنا ہے، تمہارے چہرے پہ وہ نظر آنا ہے، تمہارے چلن پھرن پہ وہ نظر آنا ہے، تمہارے بیٹھکوں پہ وہ نظر آنا ہے، تمہارے گھروں کے اندر وہ نظر آنا ہے، تمہارے گھروں کے باہر وہ نظر آنا ہے۔ اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں کہ کوئی دیکھنے والا ہمیں حقیر سمجھتا ہے یا کوئی دیکھنے والا ہمیں کیا ہے معزز دیکھتا ہے، اس سے ہمیں کوئی نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک یہودی نے حضرت سلمان فارسی سے مذاقاً کہا کہ تمہارا نبی تو وہ ہے جو تمہیں استنجا کرنے کا بھی طریقہ بتلاتا ہے، پیشاب سے پاکی کیسے حاصل کرنا اس کا بھی طریقہ بتلاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا ارے بدبخت تو اسے حقیر کہتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، ہم تو اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارا نبی وہ ہے جو استنجا یعنی پیشاب کی پاکی کو بھی کسی دوسری تہذیب سے لینے کے لیے نہیں بلکہ اپنی تہذیب سکھاتا ہے کہ کس طرح پاکی لینا ہے۔ تو یاد رکھو ایک ایک حرکت معاشرے کے اندر ہونے والی ایک ایک حرکت کیسے کی جائے، گھروں کے اندر باہر پکنک اور اسی طرح دوسرے تمہارے تمام مسائل، تمام چیزیں تفریح ہیں جو بھی ہیں ان سب میں تم کیسے رہنا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی 23 سالہ گزار کے بتلایا۔ یہ نہیں کہ قرآن رسی سے کعبۃ اللہ پہ اتر گیا اور اعلان کہیں سے غائبانہ ہو گیا کہ لوگو اللہ کی کتاب کعبۃ اللہ کی چھت پہ ہے، کھولو پڑھو اور عمل کرو۔ نا نا نا، یہ قرآن 23 سالہ مدت میں درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ نازل ہوا، اس واسطے کے لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، کہ اس سے مضبوط ہو جائیں دل، اور اے اللہ کے رسول آپ اسے ترتیل کے ساتھ پڑھیں، عمل کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک حکم ایک ایک حکم سنا کے سمجھا کے عمل کروایا، یہاں تک کہ 23 سالہ مدت میں قرآن مکمل ہوا تو اسی طرح پوری شریعت بھی مکمل ہوئی کہ ماں کے پیٹ میں جنین کے رہنے سے لے کر قبر کی گور تک دفنانے کے بعد تک کیا احکامات مرتب ہوتے ہیں، ان تمام کے تمام احکامات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے۔ لیکن ہم نے اس تہذیب و تمدن کو اٹھا کے لپٹا کے ہم نے طاقوں میں سجا کے رکھ دیا۔ قرآن ہاں گھر میں ہم پہلے نہیں جاتے، کیا جاتا ہے؟ قرآن لے کے سر پہ جاتے ہیں، ہم پہلے قرآن لے کے جاتے ہیں، پھر اسے اٹھا کے شیلف میں رکھتے
رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی مرتا ہے تو وہ شیلف سے اتار کر مسجد لے جا کے رکھ دیتے ہیں۔ قرآن کبھی کھول کے تو نہیں پڑھتے ہیں، کبھی اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے یہ تو ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، کہ تمہارا ہی تو ذکر ہے اس کے اندر، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ یہ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے، پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ اگر یہ رب العالمین کی طرف سے نہ ہوتا تو اس کے اندر بہت سا اختلاف پاتے۔ اسی طرح فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ تم قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے، پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ کیا تمہارے دلوں پر قفل لگ گئے ہیں؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب ہے جو رب العالمین نے تمہارے لیے اتارا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، بڑی بابرکت کتاب ہے، لیدبروا آیاتہ، اس واسطے کہ تم اس کی آیتوں پر تدبر کرو، تفکر کرو، سمجھو، پڑھو۔ لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل مندوں کے لیے اس میں یاد دہانی ہے، عقل مندوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ کتاب ہے حکمت آیاتہ، اس کی آیتیں بڑی محکم ہیں، بڑی واضح ہیں، ہر کسی کو اپیل کرنے والی، ہر ایک کے دماغ میں سمجھ آنے والی۔ احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر اس کی تفصیل بھی ہم نے بیان کر دی ہے بڑے باخبر کی طرف سے، بہت ہی خبر رکھنے والے کی طرف سے۔ الف لام میم کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، نہ اترنے میں شک ہے نہ اترنے کے بعد الف لام میم الحمدللہ سے سورہ ناس تک کوئی شک ہے، یہ شک سے بالا تر ہے۔ اس کو پڑھو، سمجھو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے جو سراسر شفا ہے، شفا ہے، شفا ہے۔ شفا یہ نہیں ہے کہ صرف پڑھ کے دم کر لیا کرو، شفا یہ نہیں ہے کہ صرف دراصل مردوں کے لیے پڑھ کے پھونکا کرو، شفا جسمانی بھی ہے، شفا روحانی بھی ہے، شفا تمہارے سماج کے لیے بھی ہے، تمہارے تمدن کے لیے بھی ہے، تمہارے گھریلو جتنی پریشانیاں ہیں اس کے لیے بھی ہیں، تمہاری جسمانی جتنی بیماریاں ہیں اس کے لیے بھی ہیں، تمہارے گھریلو جتنے جھگڑے ہیں اس کے لیے بھی ہے۔ فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے ہم نے یہ رحمت بنا کے نازل کیا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ، جو بھی ڈرتا ہے اس کے لیے رب العالمین نے اس کے اندر نصیحت رکھی ہے، جو بھی ڈرتا ہے اس کے لیے ہدایت رکھی ہے۔ اسی لیے فرمایا إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یہ قرآن ہے، یہ سراپا ہدایت ہے۔ هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، بالکل سیدھی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو کوئی بھی ایمان والے ہیں اور اس پر عمل صالح کے ساتھ کامزن ہے تو ان کے لیے بشارتیں ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہم نے رکھا ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ہاں جو لوگ انکاری ہیں، جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، جو اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اس سے روگردانی کرتے ہیں، اعتدنا لہم عذابا علیما، ہم نے دردناک عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ جو اس سے اعراض کرتے ہیں، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ کہتا ہے جو اعراض کرتے ہیں، جو قرآن پڑھتے نہیں ہیں، جو سمجھتے نہیں ہیں، جو عمل نہیں کرتے ہیں، معرض عن ذکری فإن له معیشہ، اس کی زندگی کو ہم تنگ کر کے چھوڑیں گے، معیشتا ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی، اور کل ہم آخرت کے دن اسے قبروں سے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ اندھا اٹھ کے کہے گا
لما حشرتنی اعما، اے اللہ میں کیوں اندھا اٹھا، وقد کنت بصیرا، دنیا میں تو میں بینا تھا۔ اللہ کہے گا لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا، اصل میں تو دنیا میں میری آیتوں سے اندھا بنا رہا، تو اسی واسطے آج میں تجھے اندھا اٹھایا ہوں، اسی طرح جس طرح تو نے میری آیتوں کو دنیا میں بھلائے رکھا، تو جو تہذیب تھی، جو تمدن تھا، جو معاشرہ تھا، جو تقوی پر، جو حیا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استوار کیا، ہم دراصل تقوی سے محروم ہوئے، ایمان سے محروم ہوئے، حیا سے محروم ہوئے۔ تو یاد رکھو یہ مغرب کی چکا چوند، یہ تہذیبیں، یہ ان کے بڑے بڑے کیا ہیں منصوبے، ان کی بلند و بالا عمارتیں، ان کی روشنیاں، ان کی ٹیکنالوجی، یہ سب کچھ ہمیں آنکھوں کو خیرہ کرنے والی بن گئی۔ اور اب اندھادن کتا جس طرح بھاگتا ہے، اگر میں مغربی تہذیب کا کوئی نام دوں تو غلط نہ سمجھنا، بڑے سوچ سمجھ کے کہتا ہوں کہ اصل میں مغربی تہذیب کہنا نہیں ہے، اصل میں اس کو صحیح نام کوئی دینا ہے تو وہ کتا تہذیب ہے۔ ہاں حقیقت ہے، کتا اور مغربی تہذیب کے کئی مماثلات ہیں، کئی متشابہ چیزیں جو کتے میں بھی ہیں مغربی تہذیب میں بھی ہیں۔ اسی واسطے آپ دیکھتے ہیں اولاد کو اتنی محبت سے نہیں پالتے مغربی کلچر میں جتنا کتوں کو پالتے ہیں۔ ہاں، ان کی سوسائٹی کا کوئی بھی اہم ترین طبقہ اور اہم ترین آفس اور اہم ترین انجمن کیوں نہ ہو، بڑے بڑوں کا کیوں نہ ہو، وہاں کتا الاؤڈ ہے اور کتے کے لیے الگ سے کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے۔ 1990 پر 5 کا حساب مجھے معلوم ہوا، اس وقت 31 لاکھ ڈالر ماہانہ ایک کتے پہ ایک عورت خرچہ کرتی تھی، اس زمانے کی بات ہے۔ ہاں، آج دراصل میاں بیوی ہونے کے باوجود بھی برتھ کنٹرول کر کے رہنے والے کئی جوڑے ہیں اور اپنی اولاد کے طور پر کتا خرید کے پالنے والے ہیں۔ کئی عورتوں کے شوہر کتے ہیں، تہذیب ہے ان کی اپنی۔ جس طرح لالچی کتا ہے یہی لالچی تہذیب ہے، جس طرح بے حیا آپ دیکھیں گے کتوں کو عام شاہراہوں پر وہ لوگ جنسی فعل کرتے ہوئے، اسی طرح یہ کتے بھی دراصل عام شاہراہوں پر جنسی فعل کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہی حال ہمارا بھی ہے، یاد رکھو مسلمانوں، ہم بھی کتے کی طرح بھاگ رہے ہیں ان مغربی تہذیب اور کلچر اس دنیا کے پیچھے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، میں نے پورا ایک کتابچہ پڑھا ہے تقریباً 100 پیجز کا، جو کتا تہذیب پر دلائل دیے ہیں خالص۔ مغربی تہذیب کتا تہذیب ہے، اس پر انہوں نے باقاعدہ پورے حوالوں سے دلائل دیے ہیں کہ دیکھو جتنی کتے میں عادتیں ہیں وہ تمام عادتیں مغربی تہذیب میں بھی ہیں۔ اس تہذیب کو ہم نے سمجھا کہ بہت اچھی ہے، اور ایمان، حیا، تقوی پر مبنی جو تہذیب اللہ کے رسول نے صاف شفاف دی تھی اس کو بھلا دیا اور اسی پر قانے ہو کے بیٹھ گئے، تو ہمارے اندر بھی اس کتے کی صفتیں آنی شروع ہو گئی۔ وہ ایثار، وہ قربانی، وہ جذبہ ایک دوسرے کے ساتھ کہاں ہے آج؟ ہم لالچی نہیں ہو گئے؟ ہم حریص نہیں ہو گئے؟ 1 لاکھ جمائے 2 جماؤ، 2 جمائے 3 جماؤ، 3 جمائے 4 جماؤ، 4 جمائے 5 جماؤ۔ بازو کیا ہے، پڑوسی آپ کے لیے بہت ہی سنگین حالات میں ہے، 1000 روپیے کی ضرورت ہے، سامنے آ کے برملا کہتا ہے ارے میں پریشانی میں ہوں بھائی، رتا تو دیتا نہیں، حالانکہ اندر رکھا ہوا ہے 5 لاکھ، صاف جھوٹ بولتا ہے سامنے آ کے، رتا تو دیتا نہیں میں تم نا، سمجھنے والا ہے سمجھ، مانگنے آیا میں دے کو جانا دیتا اسے 10 روپے بول کے، ایسی باتیں کرتا ہے۔ لالچی، دولت کماؤ جماؤ، یہ کس کی صفت ہے؟ حریص کون ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتے کی صفت ہے۔ ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث،
اسے کھلاؤ پلاؤ تب بھی زبان لٹکائے رہے، بھوکا مار دو تب بھی زبان لٹکائے رہے، ہر وقت ایسا بیچارہ دکھتا زبان لٹکا کے کئی دنوں سے کھایا نہیں ہے، کتنا بھی کھلاؤ زبان لٹکا کے ہی رہتا ہے۔ ایک ہڈی ڈالو اور ایک دوسری ہڈی ڈالو، یہ بھی اٹھائے گا پھر بھاگے گا اس ہڈی کو اٹھانے کے لیے، یہ نہیں کہے گا کہ یہاں تو ایک ہڈی مل گئی کافی ہے، مجھے دوسری کی کیا ضرورت ہے نا۔ یہ حرص پن کتے کی چال ہے۔ ہاں، شہوت کی بو سونگتے پھرتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان بھی کیا ہیں، شہوت کی بو سونگتے پھرتے ہیں، مالوں میں، دکانوں میں، تفریح گاہوں میں۔ ہماری حالتیں کیا ہیں؟ جس طرح کتا سونگتے پھرتا، یہی حالتیں تو ہماری بھی اپنی ہیں۔ کہاں ہے انسانیت؟ کوئی موقع مل جائے، عورت تنہا مل جائے تو جھپٹ پڑیں گے، اور اسی طرح عورتیں بھی۔ یاد رکھو یہ صفات کس کی ہیں؟ یہ ان کی تھی، ہم نے اندھا دھند پیروی کی تو ہمارے اندر بھی آ گئی۔ کہنے کو تو بہت ہے میرے بھائیو، اصل میں جمعہ کا خطبہ اجازت نہیں دیتا، تنگ ہوتا ہے، اور اس میں صرف ایک مضمون کا 10% حصہ ہی میں ادا کر پاتا ہوں، لیکن یہ 10% حصہ بھی اگر آپ نے سنا ہے دل لگا کر اور اس سے سبق لینا چاہا تو یاد رکھیے کافی و شافی ہوگا۔ بقیہ خود سرچ کر کے دیکھ لو، ان تہذیبوں کے پیچھے جو بھاگے وہ برباد ہوئے، اور ہم جو بھاگنا چاہتے ہیں کیا ہم صحیح کر رہے ہیں؟ یاد رکھو تم اپنا نام ہی نہیں ہے اپنی نسلیں کھو دو گے اگر ان تہذیبوں کے پیچھے جاؤ گے اور اپنے بچوں کو ان تہذیبوں پر پروان چڑھاؤ گے تو اللہ کے لیے رکو، ان تہذیبوں کو پرکا کی بھی حیثیت نہ دو۔ ہاں، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، آنکھ اٹھا کر بھی اللہ کے رسول ان بدبختوں کی طرف نہ دیکھو جو مال و دولت میں بڑے ہوئے ہیں اور جو کیا ہیں ان کے ٹھاٹ باٹ مرعوب کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول کو کہا کہ اس دن کے کافر جو بڑے بڑے مالدار تھے ان کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ سراب ہیں، سراب۔ آگے جائیں گے تو کچھ نظر نہیں آئے گا، تو یہ تمام چمکتی دمکتی چیزیں سراب ہیں، سراب۔ اندر یہ کچھ ٹوٹ چکے ہیں، انسانیت ٹوٹ چکی ہے۔ اب یہ خود پناہ مانگ رہے ہیں کہ کوئی دوسری تہذیب انہیں بچا لے، لیکن ہم کو نیا نیا لگ رہا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا جی 90 فقیر کو بھیک کی جلدی کہتے، ویسا ہم 90 فقیر بنے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ بڑے ہی آرام سے جلدی جلدی اپنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم بربادی ہے۔ ہمیں تو اللہ کے رسول کی دی ہوئی تہذیب ہی کافی ہے۔ ہمیں ایمان اور اسلام اور حیا اور تقوی پر مبنی معاشرہ ہی ضروری ہے۔ ہم اسی سے پیار کرتے ہیں جہاں عزتیں ہوں، جہاں عصمتیں ہوں، جہاں پر ایک دوسرے کا احترام ہو، جہاں عورت پورے سطر میں نکلتی ہو، جہاں ماں کی عزت اور ماں کی خدمت میں لوگ خوش ہوں، جہاں مائیں اپنی اولاد سے خوش ہوں، جہاں پر رشتہ داریاں نبھائی جاتی ہوں، جہاں پیسے کی پرکا کی حیثیت نہ ہو، جہاں عزتوں کے خاطر، جہاں پر عصمتوں کے خاطر اپنے آپ کو لوگ لٹانے والے ہوں، یہ تہذیب و تمدن ہمیں پیاری ہے۔ وہ تمدن اور تہذیب ہم کو پیارا نہیں ہے جو صرف سراب دکھاتے ہیں اور انسانیت کو گھٹا ٹوپ اندھیریوں میں چھوڑ جاتے ہیں۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ناظرین اکرام، ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔